بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، اس وقت اگر دیکھا جائے تو مظلومیت، افلاس، جہالت، عدم برداشت، معاشرتی ناہمواری، بدامنی، جنگ اور ان تمام الفاظ کے جو عملی مظاہرے جہاں بھی نظر آئیں، بدقسمتی سے وہاں مسلمان رہتے ہیں۔ اور اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کا بے دریغ قتل کیا جا رہا ہے، اور ظلم کی انتہا تو دیکھیں کہ ایک طرف جو مسلمان ہیں انہی کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دہشت گردی کی جو ایک تانا ہے وہ بھی مسلمانوں کے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ پوری دنیا میں وہ اگر دیکھا جائے، تاریخ کو پڑھا جائے تو مسلمانوں نے جہاں پر ہزاروں سال حکومت کی ہے، جہاں پر اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں، آج وہیں پر مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ بہت نازک ہے۔ آخر وہ کون سی وجوہات ہے جس کی بنا پر مسلمانوں کا جو عروج تھا وہ کم ہوتا گیا اور یہاں تک کہ ابھی زوال کے قریب پہنچنے والا ہے؟ آخر وہ کون سی کمیاں ہیں، وہ کون سی کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے مسلمان اپنا جو ایک معیار تھا، اپنا جو ایک مقام تھا، رتبہ تھا، وہ کھو چکے ہیں؟ تو آج ہم بات کریں گے کہ مسلمانوں کا جو عروج ہے وہ کیسے ممکن ہے، اور اس میں ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ کال پہ ہمارے مہمان ہوں گے جناب پروفیسر ریحان صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں حافظ عثمان رفیق صاحب، آپ پروفیسر اسلامی یونیورسٹی ہیں، اور ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں وہ غلام نبی مدنی صاحب ہیں۔ غلام نبی مدنی صاحب وہ تجزیہ نگار بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، اور اس کے علاوہ مذہبی اسکالر بھی ہیں۔ اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو مہمان ہیں وہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور میڈیا کے ساتھ ان کا اچھا لگاؤ بھی ہے۔ تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں سعد نواز صاحب۔ سعد صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ہمارا براہ راست نمبر آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب وغیرہ پر براہ راست دیکھ سکتے ہیں، اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ سعد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قوموں کا عروج و زوال تاریخ کا ایک اہم باب رہا ہے؟ اس تناظر میں آپ امت مسلمہ کی جو حالت ہے اس کو آپ عروج کہیں گے یا زوال کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے ایک اہم موضوع میں جو مجھے مدعو کیا ہے۔ بلا شبہ جو حالت اس وقت امت مسلمہ کی ہے، ہم اس کو عروج تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کلی طور پر اسے ہم زوال بھی نہیں کہہ سکتے۔ عروج اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ عروج کی جو پیرامیٹرز ہیں، جو پیمانے ہیں، وہ آپ کو بڑے واضح انداز میں نظر آئیں گے۔ یعنی جو آپ کی دنیا میں اقوام بس رہی ہیں، دنیا کے مختلف خطوں میں، تو ان کی جو معاشی پوزیشن ہے، جو عسکری پوزیشن ہے، جو ڈپلومیٹک یا سیاسی جو پولیٹیکل پوزیشن ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم کم از کم عروج پہ نہیں ہیں، لیکن یہ ہم پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈیفینسو پوزیشن میں ہیں۔ اور اس کے متعدد اسباب ہیں جن میں آپ بنیادی طور پر جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی سبب ہے وہ وحدت امت یا اپنی جو ہماری بنیادی اساس ہے، جو نظریہ ہے، اس سے دوری اور اس کی طرف یعنی جو قوم کا ترجیحات کا جو ہے وہ اپنی بنیادی جو ہماری جو تہذیب اور ثقافت ہے اور ہماری جو نظریہ ہے اس پہ اکٹھا نہ ہونا ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فکری جو لاشعوری ہے، اور جو قوم کی، جو امت مسلمہ کی جو اس وقت جو تقسیم ہے، چاہے وہ فکری لحاظ سے ہے، سیاسی لحاظ سے ہے، یا کسی بھی دیگر کسی بھی اعتبار سے ہے، وہ بنیادی طور پر دوسری اقوام کے عروج کا بنیادی سبب ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بالکل کہہ سکتے ہیں، کیونکہ حقائق کو جھٹلانا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اعتدال نہیں ہوگا، ہمیں بات اعتدال سے کرنی چاہیے، کہ جن قوموں نے محنت کی،
جن قوموں نے اپنی جان کھپائی، جن قوموں نے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیا اور ارتقائی عمل کا حصہ بنے اور معاشرے کے ساتھ چلے، تو وہ بلا شبہ کامیاب ہوئے. اور جو قومیں فکری وحدت کے فقدان کا شکار ہوئیں، آپس میں انتشار اور منافرت کا شکار ہوئیں، تو وہ پھر ٹکڑوں میں بٹ گئیں. اور ٹکڑوں میں بٹے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی میرا نہیں خیال کہ آگے بڑھ سکتے ہیں. مسلم امہ جو ہے وہ ایک نظریے پہ کھڑی ہے. آپ دنیا کی کسی قوم کو دیکھ لیں تو وہ آپ کو ایک جو ہمارے پاس جو بیسک سٹرکچر ہے دین کا، اور جو ہمارے پاس نظریہ ہے، جو آئیڈیالوجی ہے، وہ آپ کو دنیا کی کوئی قوم اس طریقے سے یکجا نظر نہیں آئے گی. بالکل. گو کہ یورپین کنٹریز یا جو ویسٹ ہے اس نے آپس میں ایک اتحاد کیا ہوا ہے. اس کو ہم سیاسی اتحاد تو کہہ سکتے ہیں، اور اس کو ہم الائنس آف بینیفٹس تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو نظریاتی جو ہے الائنس نہیں کہہ سکتے. ان کے اندر اس طریقے سے نظریاتی الائنس نہیں ہے، بلکہ ان کے بہت سے ڈفرینسز ہیں اور کلیشز ہیں. لیکن دنیا میں جینے کے لیے آپ کو جو بنیادی چیز، جو بنیادی فارمولہ ہے ایز اے نیشن آپ کو چاہیے ہوتا ہے، وہ اتحاد اور اتفاق ہی ہے، اور وہ نظریے پہ اکٹھا ہونا ہی ہے. تو ہمارے ہاں اس کا بہت زیادہ فقدان ہے. مسلم امہ جغرافیائی لحاظ سے بھی بلا شبہ تقسیم ہے، لیکن اس کی جو بانڈنگز ہیں، جو آئیڈیالوجیکل بانڈنگز ہیں، وہ بہت سٹرونگ ہیں. اگر اس کو ایک اچھی قیادت میسر آ جائے اور ایک نظریے پہ اکٹھے کرنے والی، ایک سوچ پہ یکجا کرنے والی قیادت جو ہے میسر آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے 90% پرابلمز جو ہیں وہ سالو ہو جائیں گے. یعنی میرے نزدیک جو 90% اس وقت جو زوال، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو دیگر اقوام کے عروج کے جو اسباب ہیں، ان کے 90% جو اسباب ہیں وہ ہماری قیادت سے ریلیٹڈ ہیں. یعنی ہماری قیادت ایک ایسی قیادت ہے کہ جس کی ترجیحات مسلم امہ کی وحدانیت، مسلم امہ کے مفادات نہیں ہیں، بلکہ وہ کسی اور کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے، ان کے مقاصد. اور بنیادی طور پر دیکھیں، یہ انسان جو کسی کے لیے جب کام کرتا ہے، اپنی آئیڈیالوجی کو ترجیح نہیں بناتا، تو وہ ایسا انسان ہی ہوتا ہے جو مورلی کرپٹ ہوتا ہے. تو ہمارے حکمران آپ دیکھ لیں، چاہے وہ کوئی بھی ایشو ہو جو سوشل یا فائنینشیل کرپشن کا ہو یا مورل کرپشن کا ہو، تو ہمارے لیڈرز جو ہیں اس میں ماشاءاللہ سے آپ کو سر فہرست ملیں گے. مسلم امہ کے لیڈرز، ان کے سکینڈلز، ان کے معاملات، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہیں یا کسی بھی اعتبار سے ہیں. تو یہ سارے یہ بنیادی وہ اسباب ہیں کہ جو آج ہماری مسلم امہ کے زوال کا سبب ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یورپی ممالک جب اپنے مفاد کے لیے اتحاد قائم کر سکتے ہیں، تو مسلمان جو ہے وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس پاور بھی ہے، اس کے باوجود بھی آخر مسلمانوں کا اتحاد کیوں نہیں قائم ہو رہا؟ مسلمانوں کا اتحاد، میں نے آپ کو ایک پہلے بھی بات عرض کی کہ دیکھیں، بنیادی طور پر مسلمان جغرافیائی اعتبار سے بھی تقسیم کا شکار ہیں. تو جب آپ جغرافیائی اعتبار سے ان باؤنڈریز کے اندر قید ہوں گے جو استعمار نے بنائی ہوں گی، اور جو لوگوں نے جو اپنے ہاتھوں سے لکیریں کھینچ کے آپ کو ان کے اندر بند کیا ہوا ہوگا، تو ان کے جو انٹرنیشنل لاز ہیں اور کچھ اس طرح کی ریسٹرکشنز اور پرابلمز ہیں ٹیکنیکل، لیکن اس کہ میں ہم ایک چیز یہ بھی تو ہو ایک سکتی ہے حکومت قائم نہیں کر سکتے. یہ بات تو کلیئر ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہم ایک جس طرح آپ نے بات کی کہ یورپین کنٹریز یا ویسٹ کا ایک الائنس ہے کسی کے اگینسٹ، یا اپنے ڈیفنس میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں فائنینشلی ان کے کافی ان کے بانڈنگز ہیں اور ان کی آپس میں مطلب ریلیشنز ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. یہ بالکل ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن ایسا تب ہوگا، یہ سارے انتظامی مسائل ہیں، یہ سارے سیاسی ایشوز ہیں، تو یہ تب ہوگا جب قیادت صحیح منتخب ہوگی. آپ مسلم امہ کو دیکھیں تو اس کے اندر کوئی جتنے ممالک ہیں، مسلم امہ کے جتنے ممالک ہیں، جہاں جہاں مسلم اقوام بستی ہیں، وہاں مختلف نظام چل رہے ہیں. وہاں ہمارے ہاں جیسے پاکستان میں پولیٹیکل جو سسٹم ہے، وہ اس کی جو بیس ہے وہ ڈیموکریسی ہے. اور ڈیموکریسی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا حال کیا ہوا ماضی میں. ڈکٹیٹرشپ بیچ میں آئی، جب ان کو اپنے مفادات درکار ہوئے، انہوں نے مداخلت کی، یعنی اس کو بھی نہیں چلنے دیا گیا. گو کہ وہ ایک الگ موضوع ہے کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، ہمارے معاشرے کو سوٹ کرتی ہے نہیں کرتی. جو لیڈرشپ کو منتخب کرنے کے لیے جو
آپ کا ایک اختیار ہے، وہ آپ عام عوام کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. صاحب الرائے اور ایک عام جو آدمی ہے اس کو آپ ایک جیسی اس کو یعنی ایک پلڑے میں ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اوور آل جو ہے وہ ایک فکری وحدت جو ہے اس کا فقدان ہے، یعنی وہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. نہیں دیکھیں، ہماری یہ جو ملکی اس طرح کے حالات ہیں وہ تو چلتے آ رہے ہیں. حل ملک کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، پولیٹکس ہوتے ہیں، پرابلم ہوتی ہیں، لیکن اب صورتحال کچھ مختلف ہے. اب ہمیں ان مسائل سے نکل کر اتحاد قائم کرنا پڑے گا. اور دیکھیں اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کی جو انٹرنیشنل پالیسیز ہوتی ہیں وہ اس میں بہت انوالو ہوتی ہیں. آپ کی نیشنل جو پالیسیز ہیں ان کو تو آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ ایک سائڈ پہ رکھیں. آپ کی انٹرنیشنل جو پالیسیز ہیں وہ ہمیشہ اسٹرانگ ہونی چاہیے، اور انٹرنیشنل پالیسیز کی بنا پر ہی مسلم امہ کا اتحاد ہو سکتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل جو ریسٹرکشنز ہیں یا جو لاز ہیں، جو چارٹرڈ آف یونائٹڈ نیشنز ہے یا دیگر جو اس طرح کے آپ کے جن کا آپ حصہ ہیں، تو ان کو تو یقیناً آپ کو فالو کرنا پڑے گا، ورنہ آپ تنہائی کا شکار ہو جائیں گے. لیکن بنیادی طور پر جو میں سمجھتا ہوں وہ پوری مسلم امہ کا جو ہے وہ ان کی نظریاتی تربیت نہیں ہے. یعنی ان کو امت مسلمہ کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کو ہی مخدوش کیا جا رہا ہے، اور اسی کو ایک جو ہے بلانے کی کوشش کیا جا رہا ہے. جغرافیائی لحاظ سے تو تقسیم ہم ہو چکے، لیکن فکری اعتبار سے بھی ہمیں مسلسل جو ہے تقسیم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اور بہت حد تک وہ لوگ، میں اگر حقائق پہ بات کروں تو وہ لوگ بہت حد تک اس چیز پہ کامیاب ہیں کہ آپ آج یہ بات تو دیکھیں گے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا ایشو ہوا تو پورا ویسٹ اکٹھا ہو گیا. اس کے محرکات کیا تھے، اسباب کیا تھے، وہ بھی مطلب سب کے سامنے ہیں. لیکن اس کے باوجود سارا ویسٹ اکٹھا ہوا اور انہوں نے انویڈ کیا دوسری 2 مسلم کنٹریز پہ، اور اس میں وہ سارے اکٹھے ہو گئے. لیکن مسلمان بہت یعنی مسلمان کے اندر یہ سوچ ہی نہیں ہے. جی بالکل، یہاں پر آپ کی بات کاٹنا چاہوں گا. جی، اکٹھے ہونے کے ساتھ ساتھ ابھی تک بھی وہ اسی کو بنیاد بنا کر اپنے بہت سارے مفاد جو ہیں وہ نکال رہے ہیں. بالکل درست بات ہے. انہوں نے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نقطہ آغاز تھا جی ان کے اس الائنس کو بنانے کا، انویڈ کرنے کا، مختلف مفادات کو لینے کا. ایک ان کا یہ آپ اس کو ٹول اینڈ ٹیکٹک کہہ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے یوز کیا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے دیگر مقاصد جو ہیں وہ حاصل کیے. لیکن مسلمانوں کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فکری ایک تو قیادت کا مسئلہ ہے، ایک فکری جو لاشعوری ہے وہ بہت زیادہ عروج پر ہے اس وقت. یعنی آپ پاکستانی سے پوچھیں گے تو اس کو پاکستان کی تو فکر چلیں ہے کسی نہ کسی سرکل میں، کسی اور ترکی سے پوچھیں گے اس کو ہے، لیکن امت کا وہ کانسیپٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ویک ہو چکا ہے اور بہت زیادہ یعنی پیچھے چلا گیا ہے. تو اس کانسیپٹ کو بحال کرنے کی اور اس کے لیے جدوجہد کرنے کی، اس نظریے کو دوبارہ سے جو ہے زندہ کرنے کی اور احیاء امت کا جو کام کرنے کی یہ اشد ضرورت ہے. جی اشد ضرورت ہے. ابھی ہمارے ساتھ غلام نبی مدنی صاحب کال پہ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم غلام نبی مدنی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مدنی صاحب، میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں قوموں میں جو عروج و زوال ہوتے ہیں، اور اسپیشلی امت مسلمہ میں جو اس کا عروج ہے وہ کیسے ممکن ہے، اور اس میں نوجوان نسل کیا کردار ادا کر سکتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قوموں کے عروج و زوال میں جو قوم ہوتی ہے اس کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو قومیں جو عروج پاتی رہیں تاریخ کے اندر، جن کا نام زندہ رہا، ان کی اپنی کچھ اقدار تھیں اور ان کی کچھ اپنی اخلاقیات تھیں. کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج بخشا. ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ایک فیصلہ ہے اور تاریخ ہی کا ایک فیصلہ ہے کہ جب کوئی بھی قوم کسی بھی اقدار اور اخلاق اور روایات سے پیچھے ہٹ جاتی ہے اور تو وہ قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے. تو جو ماضی کی قومیں گزری ہیں، یونان کی جو قوم گزری، فارس کی طاقتیں گزری ہیں، یا اس سے پہلے جو ہم اس سے مزید تاریخ کو پیچھے لے کے چلے جائیں تو فرعون، نمرود اور اس زمانے کے جو لوگ گزرے اور ایک دوسرے کے مد مقابل رہے، ان کے اندر سب ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے وہ عروج پاتے رہیں اور وہ زوال پذیر ہوتی رہیں. جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے، مسلمانوں کے عروج کی بات ہے، تو مسلمانوں کا عروج 2 چیزوں سے جڑا ہوا تھا.
کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں یہ اس بات کی نشاندہی کر دی تھی کہ اگر مسلمان جو ایک قوم ہے اگر وہ ان دو چیزوں کو چھوڑ دے گی تو وہ زوال پذیر ہو جائے گی. یعنی اگر ان دو چیزوں کو اگر وہ تھامے رکھے مضبوطی سے، جس کا مفہوم حدیث کا یہی ہے، تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگی، یعنی کبھی وہ زوال پذیر نہیں ہو سکتی ہے. اس کو کوئی اور دوسری چیز گمراہ نہیں کر سکتی، اس کو آگے کچھ دوسری طرف نہیں لے کے جا سکتی. بس قسمتی سے ہوا یہ کہ تاریخ اسلامی کے اندر جب خلافت راشدہ کا دور ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی کے اندر سرشیں چل رہی تھی اغیار کی طرف سے. تو اس کے بعد لیکن جب خلافت راشدہ کا جو دور آیا اس میں ایک پل کا کردار ادا کیا انہوں نے، کیونکہ ایک اسلامی نظام بالکل صحیح معنوں میں چل رہا تھا. لیکن پھر آہستہ آہستہ دوسرے لوگ عجم شامل ہوتے رہے اور غیار کی کوششیں آتی رہیں، تو اس میں ایک پوری یعنی کہ اسلامی تاریخ کا ایک جو تسلسل تھا وہ گرتا گیا، اور یہاں تک کہ ہر دور میں ایسے تصادمات آتے رہے جس کی جو ایک بھیانک، جن کو اگر آپ یاد کیا جائے تو کیسے یعنی کہ خلافت امیہ کا کیسے زوال ہوا، اور اس کے بعد جو خلافت عباسیہ کا کیسے زوال ہوا، اور پھر اس کے بعد جو آخر میں خلافت عثمانیہ کا کیسے زوال ہوا. تو اگر ایک تاریخ کے اندر، جو اسلامی تاریخ کے اندر ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو مسلمان اگر یاد کریں تو بہت ہر انسان ہی تقریباً وہ سنتا ہوتا ہے اور اس پہ اس کی آنکھیں جو ہے نقشبار ہوتی ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کیا چیزیں تھیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کی تاریخ یعنی مسلمان جو ہے زوال پذیر ہوتے رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ان چیزوں میں سے، ان اسباب میں سے جو سب سے بنیادی وجہ تھی وہ اسلام سے دوری تھی، کہ اسلامی معاشرہ، اسلامی وحدت وہ اسلام سے دور ہوتی رہی. اسلامی جو احکام، اسلامی روایات سے ان سے جس طرح پیچھے ہٹتی گئی اتنا ہی زوال مسلمانوں کا شروع ہوتا گیا. ایک تو وجہ یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جو علماء کرام تھے، جو امت کو سنبھالنے والے تھے، ان کے درمیان آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے، اور وہ اختلافات اتنے آگے تک چلے گئے کہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، جان کے دشمن بن گئے، حالانکہ دونوں کلمہ پڑھنے والے تھے. تو دوسرا سبب تو یہ ہوا جسے ہم تفرقہ بازی اور آپس کی جو عدم اتحاد ہے اور انتشار ہم اس کو تعبیر کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو تیسرا سبب جو پیدا ہوا کہ اندر ہی کے کچھ لوگ، یعنی جو اسلامی جو سلطنت یا خلافت کو یا دیگر امور کو سنبھالنے والے لوگ تھے، ان کے اندر سے کچھ غدار لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے سودے بازی کی، غیروں سے سودے بازی کر کے نقصان پہنچایا. تو یہ بنیادی اسباب تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر جو ہے عروج کی داستان پیدا ہوتی رہی. جہاں تک آخری دور میں ہم بات کرتے ہیں خلافت عثمانیہ کی 1923 سے 1924 کی، تو یہاں یہ جو پہلے والے 3 سبب میں نے آپ کو گنوائے، یہ بنیادی سبب یہ بھی شامل تھے اس کے اندر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت کی جو ضروریات تھیں، جس میں مسلمانوں کو آگے ہونا چاہیے تھا، لیڈ کرنا چاہیے تھا مسلمانوں کو اپنی جو ایک بنیادی ضروریات ہیں انسان کی، جو زندہ رہنے کے لیے قوموں کی بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں، ان کو پورا کرنا کسی قوم کے لیے جیسے ضروری ہوتا ہے، ان چیزوں میں مسلمان جو خلافت عثمانیہ کے دور میں تھے پیچھے رہ گئے، یعنی غفلت کا شکار رہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور یورپ، یہ حقیقت ہے، ہمیں اس کو تسلیم کرنے میں کوئی دو ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے کہ یورپ نے اپنی ترقی کو آگے بڑھایا. یورپ ہم سے آگے بڑھتا گیا، تبھی تو خلافت عثمانیہ کا زوال شروع ہوا. اس میں ایک تو یہ تھا کہ ان کو خاموش کر دیا گیا، اور دوسری بات یہ تھی کہ جو اس وقت کی جدید ایجادات تھیں اس سے جو ہے خلافت عثمانیہ دور رہی، جس کا نقصان انہیں سود کی صورت میں ملا. تو اب سوال دوسرا یہ پیدا یہاں پر ہوتا ہے کہ کیسے مسلمان اپنا عروج حاصل کر سکتے ہیں، مسلمان کیسے دوبارہ سے دنیا میں اپنا ایک وہ تابناک جو ماضی تھا، شاندار ماضی تھا، اس کو کیسے برپا کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں بنیادی طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہوگا. آج ہمارے معاشرے کے اندر اسلام کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جا رہا ہے جو تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا. آج دنیا کے اندر ہمارا معاشرہ جو اغیار ہے، ان کی جو ایک سوچ ہے، ان کی ایک جو فکری الغار ہے، اس نے ہمارے اسلامی معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. آج ایک مسلمان جو بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیتا ہے، اس کو اپنا نبی بھی مانتا ہے، اور قرآن پاک اور سب چیزوں پر یقین رکھتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے،
لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ وہ جب اسلامی شعائر یا اسلامی احکامات کی جب وہ ایک پامالی ہوتی ہے اس پر وہ خاموش رہتا ہے. اس کے سامنے ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اس کو ایک عام یعنی کہ روٹین کی چیزیں سمجھ کے خاموش رہ جاتا ہے. اسلام اتنا غریب ہو گیا ہے آج کے دور میں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو مدنی صاحب دیکھیں، آپ نے یورپ کی مثال دی. اس وقت اگر یورپ کا جائزہ لیا جائے تو وہاں پر اسلام جو ہے وہ تیزی کے ساتھ سب سے زیادہ جو پھیل رہا ہے وہ اسلام پھیل رہا ہے، اور بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ زوال کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، جو یورپ کے اندر جو اسلام بڑھ رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے، اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں یورپ نے اپنے اقدار کو زندہ رکھا ہوا ہے. اب دیکھیں، آپ یورپ کے اندر جاتے ہیں، وہاں پر وقت کی قدر ہے، ایک دوسرے کا احترام ہے، جو اخلاقیات ہیں، جو بنیادی اخلاقیات ہیں، وہاں پر بالکل سب لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. وہاں پر جو صفائی ستھرائی کا نظام وہ دیکھ لیں، دوسروں کو عزت دینے کا نظام دیکھ لیں، ہر بندہ دوسرے کی قدر کرتا ہے. جبکہ ہمارے معاشرے میں، اسلامی معاشروں میں، عالم اسلام کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارا صفائی ستھرائی کا نظام آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ایک دوسرے کے جو احترام کی جو کیفیت تھی وہ ہمارے اندر نہیں ہوئی. ہمارے اندر ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جو نظریہ، جو عقیدہ، جو چیز میری ہے وہ دوسرے سے بہتر ہے، میں دوسرے سے آگے ہوں. اور پھر جو آپس میں حسد اور حرص کی جو ایک کیفیت ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہم زوال پذیر ہو رہے ہیں. یورپ کیوں آگے جا رہا ہے؟ وہ جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے ویسا کیا نہیں جاتا ہے. تو اس وجہ سے وہ آگے بڑھ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات قرآن پاک اور سنت رسول کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہوگا. اپنی جہاں ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کو دور کرنا ہوگا. اور دوسرا ہمارا جو بنیادی سبب ہے وہ یہ کہ جو جدید دور کی جو ضروریات ہیں ہمیں انہیں سمجھنا ہوگا. جو جدید دور کی ضروریات ہیں ہمیں انہیں سمجھنا ہوگا، ان کو فالو کرنا ہوگا. اور ہمیں دنیا کو یہ بتانا ہوگا ہم آج دنیا میں اپنی جو ضرورت کی چیزیں ہیں دنیا سے ہم کیوں لیتے ہیں، ہم دنیا کے محتاج کیوں بنے ہوئے ہیں. ہمیں دنیا کو ایک ایسی چیزیں دینی ہوں گی تاکہ دنیا جو ہے وہ ہماری طرف آئے اور ہم لوگوں کے محتاج نہ بنے، ہم بلکہ دنیا کو آگے لے کے جائیں، دنیا کو لیڈ کریں، دوسروں کے محتاج نہ بنے. اگر یہ ضروریات کی جو چیزیں ہیں اگر ان کو فالو کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان عروج بھی پا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے مسلمان دنیا کو لیڈ بھی کر سکتے ہیں. جی غلام نبی مدنی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. ناظرین، اس وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے غلام نبی مدنی صاحب سے. ابھی ہم آتے ہیں سعد نواز آپ کی طرف. مدنی صاحب سے ہم نے بات کی اور انہوں نے 2-3 چیزوں کی طرف توجہ دلائی اور کچھ سخت باتیں بھی کی. اور یہ حقیقت ہے کہ ابھی آپ یورپ کو اگر دیکھیں تو یورپ نے ہمارے ہی اسلام کی جو اسلاف تھے، اسلام دیکھیں، ٹیکنالوجی جو ہے، سائنس جو ہے وہ اسلام نے دی. اگر آپ تاریخ میں جائیں تو جتنی بھی فتوحات ہوئی اس میں جو ٹیکنیک استعمال کی گئی تھی، جو ویپن استعمال کیے گئے تھے، وہ اس وقت کی سب سے بہترین ٹیکنالوجی تھی. اور ہمارا جو ایک اسلاف تھا، ہمارا جو ایک ادب و احترام کا اور عزت دینے کا، وہ سارے کا سارا یورپ نے اسی چیز کو کاپی کیا اور اسی کو کاپی کرتے ہوئے اپنے جو قوانین ہیں، اپنے جو طرز حکومت ہے اس میں شامل کیا. اور آج انہوں نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے اور آج وہ پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم جو ہیں ابھی تک انہی جھگڑوں میں، انہی اختلاف میں، انہی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہمیں جو ہے وہ اختلاف جو ہمارے معاشرے میں وہ نہیں ختم ہو رہا، فساد ختم نہیں، جہالت ختم نہیں ہو رہی، اور اس کے علاوہ جو جدید علم ہے وہ بھی حاصل کرنے سے قاصر. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم وہیں کے وہیں ہیں؟ ہمیں جو چیزیں ملی تھی، ورثے میں ملی تھی، جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں جو چیزیں گفٹ کے طور پہ ملی تھی، جن لوگوں نے قربانیاں دی، جن لوگوں نے فتوحات کی، اس کے بعد ابھی کوئی ایسا
کوئی کریٹیو مائنڈ نہیں ہمارے سامنے آ رہا، ہمارے سامنے کوئی ایسا محمد بن قاسم نہیں آ رہا، ہمارے سامنے علامہ اقبال تک کوئی ایک جو ہے وہ کسی علاقے سے ایسے نہیں آ رہے. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس تنزلی کا اور اس زوال کا جو شکار ہو رہے ہیں؟ آخر یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، آپ نے بات کی تاریخ کا حوالہ بھی دیا کہ بلا شبہ ہماری جو قوم تھی، جو امت تھی، وہ عروج کا مطلب حصہ رہی اور دنیا پہ اس نے حکومت بھی کی. اس کے بھی میں سمجھتا ہوں کوئی اسباب ڈھونڈنا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور زوال کے اسباب بھی ڈسکس کرنا یا ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے. اور دوبارہ سے جو ایک ری ایبلیٹیشن پروسیس ہے، جو ایک امت کو دوبارہ یکجا کرنے کا یا احیاء امت یا احیاء دین کا جو پروسیس ہے، وہ بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جس کو لوگ بعض اوقات راکٹ سائنس بنا کے پیش کرتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس بنیادی فارمولہ، جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بنیادی فارمولہ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ہمیں ایک امت کو جسد واحد قرار دیا تھا، وہ ہمارے پاس ایک بنیادی فارمولہ ہے. آپ اگر تاریخ کے حوالے دیکھیں، جہاں جہاں فتوحات ہوئیں تو وہ بلا شبہ دیگر اسباب بھی تھے، لیکن جو مین جو سبب تھا، جو بیک بون تھی، وہ اتحاد و اتفاق ہی تھا. آپ نے جیسے اختلاف کی بات کی کہ اختلافات کو بہت زیادہ ہوا دی جا رہی ہے اور طول دیا جا رہا ہے، اور ان پہ ڈٹ چکے ہیں اور اپنی اپنی جو ہے 1.5 انچ کی مساجد کو لے کے بیٹھ گئے ہیں. اس میں 2 فیکٹرز ہیں، میں اگر غلط نہ ہوں تو. ایک یہ کہ جو مذہبی اختلاف ہے نا، جو مذہب کا اختلاف ہے جس کو فروعی اختلاف کہتے ہیں، وہ رہے گا. جو فقہی اختلاف ہے، فروعی اختلاف ہے، وہ رہے گا. پہلے بھی تھا، صحابہ کے درمیان میں بھی تھا، اور اب بھی ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا. یہ آپ اس کو ڈسکس نہ کریں، لیکن کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ شاید اس کو لوگ دوسرے پرسپیکٹیو میں لے کے جو ہے علماء کے طعن و تشنیع کا اس کو بہانہ بنا لیں کہ یہ سارے جو زوال کی اسباب ہیں وہ یہی ہیں کہ بس علماء کا جو اختلاف ہے. اختلاف بالکل جائز ہے، ہونا چاہیے، اور اس میں اور ہوگا، اس کو ہم ختم بھی نہیں کر سکتے. جو بنیادی اختلاف ہے وہ ہمارے پولیٹیکل جو سٹرکچر ہے، جو سوشل اکنومیکل فیکٹرز ہیں اس میں، اور جو ہمارا جو ڈپلومیٹک جو اختلاف ہے نا، جو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل جو ویژن ہے وہ کلیئر نہیں ہے، یا کلیئر ہے تو اس پہ ہم اکٹھے ہونے کو تیار نہیں ہیں. اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کافی سارے اس میں فیکٹرز ہیں کہ ہم چونکہ اگر ماضی قریب کو دیکھیں تو ہم استعمار کے جو ہے وہ ماتحت رہے ہیں، اس کے بھی بہت سے اثرات ہیں جس نے ہمارے اندر ذہنی غلامی اور فکری غلامی کو جنم دیا. تو وہ ظاہر ہے جب لیڈر جو ہے وہ آتے ہیں، جو اٹھتے ہیں لیڈر، وہ قوموں میں سے ہی اٹھتے ہیں. تو جب قوم من حیث القوم، یعنی جب ایک جو وہ ہوگی فکری جو ہے لاشعوری کا شکار ہوگی، تو اس میں سے لیڈرشپ بھی تو پھر اسی قسم کی بانج لیڈرشپ اٹھے گی. اس میں سے آپ کہیں کہ محمد بن قاسم اٹھ جائے تو یہ تو میرے خیال ہے مستحیل ہے، یہ پاسبل نہیں ہے اس طرح کے سرکمسٹانسز میں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی جو لوگ اس کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں اور جو وہ اغیار کی جو سازشوں کو سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ڈیوائڈ اینڈ رول ان کا جو ہے بنیادی ٹول اور ٹیکٹک ہے، جو مسلمانوں کو تقسیم کر کے مارنے اور ختم کرنے کا ایک بنیادی ہتھیار ہے، وہ اس پہ بالکل یکجا ہو سکتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں. آج میڈیا کا دور ہے، آپ میڈیا کو یوٹیلائز کریں. سوشل میڈیا آپ کے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے، آپ اس کو یوٹیلائز کریں، اور اس کے ذریعے جو ہے آپ بہت سا نظریاتی اور فکری کام کر سکتے ہیں، اور لوگ کر بھی رہے ہیں. لیکن یہ بہت بڑی سطح پر نہیں ہو رہا. اس کی طرف شاید میں سمجھتا ہوں کہ آج کی نوجوان نسل کی کوئی توجہ یا یہ ان کی پرائیورٹی نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں تو ہمارے ہاں جو کانسیپٹس بیسکلی جو پائے جا رہے ہیں، ایک جغرافیائی تقسیم تو ہے ہی ہے، ایک عجیب سی ایک تنگ نظری ہے. یعنی ہم اس بنیادی فارمولے کو بھول بیٹھے ہیں کہ ہم ایک جسم کی مانند ہیں. اگر فلسطین میں کہیں کوئی ظلم ہو رہا ہے تو ہمارا اس میں میں سمجھتا ہوں کردار ہونا چاہیے. کشمیر میں ہو رہا ہے تو ہمارا اس میں کردار ہونا چاہیے. شام کے حالات آپ کے سامنے ہیں، پوری امت بے بسی کے عالم میں ہے. تو اس سارے جو آپ جو سرکمسٹانسز ہے، اس کو اگر آپ ایک اجمالی نظر سے دیکھیں تو آپ کو بنیادی سبب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ فکری جو وحدت کا فقدان ہے وہی ہے.
اور اس کے علاوہ تو کوئی ایسا سبب ہمیں جی بالکل. ابھی تلاش کرنے سے نہیں ملتا. ریحان صاحب ہمارے ساتھ، پروفیسر ریحان صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، ابھی ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی ریحان صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی ریحان صاحب میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا جو عروج ہے وہ کیسے ممکن ہے، اور اس میں نوجوان نسل جو ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پوری امت ہے اس میں جو علماء کرام ہیں ان میں جو اختلاف پایا جا رہا ہے، چونکہ ابھی ہم حل کی طرف آتے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا جو زوال ہے وہ کیوں آیا اس کے اوپر بات ہو چکی ہے، تو ابھی ہم حل کی طرف آتے ہیں کہ آخر وہ کون کون سے ذرائع ہیں، وہ کون کون سی ٹیکنیکس ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہوئے جو ہیں عروج پر دوبارہ پہنچ سکتے ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کا ایک مرکزی کردار ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء کرام میں جو اتحاد جو ہمارا تھا، جس کی بنا پر ہم نے بہت بڑی فتوحات کی ہیں، جس میں ہماری تاریخ میں ایک مسلمانوں کا بہت بڑا نام ہے، ہزاروں سالیں حکومتیں کی ہیں، وہی دور واپس آئے، وہی جو ایک رتبہ تھا، وہی جو ایک مقام تھا، وہی کیسے واپس آ سکتا ہے، اور جو علماء کرام ہیں ان میں جو اتحاد ہے وہ کیسے ممکن ہے؟ اس سلسلے میں رہنمائی کر رہا ہے، اصول دے رہا ہے، اس کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو معاملات سارے درست کر سکتے ہیں. میری آواز آپ تک صحیح پہنچ رہی ہے؟ جی جی میری آواز آپ تک صحیح پہنچ رہی ہے؟ جی جی پروفیسر صاحب ہم آپ کو سن رہے ہیں. جی جی. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ قرآن مجید نے اس سلسلے میں ہمیں رہنمائی کی ہے. جی جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض جی فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے. تو قرآن مجید کے ساتھ بھی اگر سلوک یہی ہو کہ کچھ حصے پر ایمان لایا جائے، کچھ کو چھوڑا جائے، جی تو پھر دنیا میں ذلت ہے، آخرت میں عذاب ہے. جی اور اگر قرآن مجید کو کلی طور پر مان لیا جائے تو یقیناً پھر ہمارے لیے کامیابی ہے. جیسا کہ صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ساتھ قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے، عروج بخشتا ہے، اور دوسروں کو اسی کے ساتھ ہی پست کر دیتا ہے، ذلیل و خوار کر دیتا ہے. تو یعنی ترقی کا راستہ اسی میں ہے کہ قرآن مجید پر کلی طور پر ایمان لایا جائے. اور ویسے بھی جو اللہ کی طرف سے صحیح رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں، سورہ سجدہ میں بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اور یہی ایک طریقہ کار ہے، سنت عادت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اور کیا ہم نے ان میں ائمہ کو، ان کے جو پیشوا تھے، بات کیا تھی خصوصی دون بامرنا لما صبروا، کہ وہ ہمارے جو احکام ہیں اس کی رہنمائی کرتے تھے اور اس سلسلے میں صبر سے کام لیتے تھے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیات کے ساتھ یقین رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین کا ہونا، اور پھر اس دعوت کے سلسلے میں یہ ایک صبر آزما اور کٹھن کام ہے. اس سلسلے میں صبر اور برداشت جو ہے اس کو پیدا کرنا، اس سے مسائل جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں. تو علماء کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ خود بھی یقین رکھیں اللہ تعالیٰ کے احکام پر، اور اس سلسلے میں اخلاص سے دعوت دیں، اور پھر اس میں سچی تڑپ ہونی چاہیے. جیسا کہ سورۃ الکہف میں بھی اللہ بیان کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک اس مشن میں مخلص تھے کہ اللہ فرماتا ہے کہ شاید آپ اپنے آپ کو اس غم میں گھلا کر ہلاک کر دیں گے کہ یہ اس حدیث پر، قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے. تو یہ اخلاص، سچی تڑپ بھی چاہیے.
اور اس کے ساتھ ساتھ یقین کامل چاہیے، اور اس سلسلے میں جو تکالیف ہوں ان پہ صبر اور استقامت کے ساتھ اس پہ چلنا چاہیے. اور اس سلسلے میں یہی تلقین اور کوشش اگر علماء نوجوان نسل میں بھی جاری کریں، لوگوں میں بھی جاری کریں، اور جو مسائل ہیں عقائد کے مقابلے میں جو عام مسائل ہیں اس میں اختلافات کے باوجود بھی اگر آپس میں محبت اور ایک صحیح مشن کو لے کر چلیں جو کہ توحید و سنت کا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی طرف سے نصرت ہوگی. جیسا کہ صحابہ کے دور میں، بنو امیہ کے دور میں بھی مسائل کے کچھ اختلافات تھے، لیکن جو ایک مین مشن تھا اس کو وہ لے کر چلے تھے، اور اس سلسلے کو آگے انہوں نے چلایا اور پھیلایا، جس کی وجہ سے برکات نازل ہوئی. جی تو پروفیسر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں جو ہے ہماری جو نوجوان نسل ہے، جیسا کہ نوجوان نسل جو ہوتی ہے وہ کسی بھی معاشرے کا جو ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو جدید جو ہے ٹیکنالوجی اور جدید علم کی طرف جو ہے راغب کرنا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں اگر اس وقت جو دور ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جو جدید تعلیم ہے، جو ٹیکنالوجی جو ہے وہ سائنس ہے، اس میں جو پوری امت ہے اس کے نوجوان نسل کو جو ہے وہ مکمل سپورٹ کرنی چاہیے، ان کو اس جدید تعلیم کی جو ہے وہ کی طرف راغب کرنا چاہیے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، اس سلسلے میں بھی قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. سورہ الانفال میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اس کو. تو یہ ہم نے جو ہے دشمن کے مقابلے میں باقاعدہ طور پر جو تیاری کرنی ہے، وہ تیاری جو ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ میں ٹیکنالوجی بھی آتی ہے، اور جدید جتنے وسائل ہیں وہ سارے اس میں آتے ہیں. ہم نے اس کے لیے تیاری کرنی ہے اور سارا کچھ اس کے لیے مہیا کرنا ہے، اور نوجوان نسل کو اس تعلیم سے باخبر کرنا ہے، اس کی ترغیب دینی ہے، تاکہ ہم ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے اور ان علوم اور ان فیلڈ میں آگے نکلیں. اور جب اس فیلڈ میں ہم آگے نکلیں گے، ہماری نسل میں آگے آئے گی، تو یہی تناور درخت بنیں گے، اور اس طرح سے یقیناً جو ہے وہ پھر ہولڈ ہوگا. اور جب اسلام ہمیں عدل کی اور بہترین تعلیم دیتا ہے محبت کی، تو جب ہولڈ ہوگا تو محبت اور اخلاق اور آپس میں محبت اور یہ سارے سلسلے مزید پروان چڑھیں گے، اور پوری دنیا میں اس کا فائدہ ہوگا. جی تو آخر پہ پروفیسر صاحب یہ میرا سوال ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پوری امت کے جو مسلم حکمران ہیں ان کو آپس میں اتحاد قائم کرنا چاہیے، تو اس حوالے سے آپ کیا تجویز دینا چاہیں گے سب پوری امت کے حکمرانوں کو؟ جی، اس سلسلے میں واقعتاً ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت، مدد اور اس کی رحمتیں جو ہیں وہ برکت کے ساتھ ہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپس میں اشتراک کو، انتشار کو، اس کو ناپسند کرتا ہے. تو یہ جب ان میں اجتماعیت ہو، اس کی یقیناً برکات ہوں گی اور اس کا بڑا ہی فائدہ ہوگا. جی پروفیسر ریحان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. جی سعد صاحب، ابھی ہم نے بات کی پروفیسر صاحب سے، انہوں نے بڑی اچھی چیز کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے. دیکھیں ابھی وہ وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے، ابھی ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور اس وقت پوری امت میں اسپیشلی اگر پاکستان کا ذکر کیا جائے تو اس وقت پاکستان میں ٹیلنٹ کی بے انتہا ٹیلنٹ ہے. پاکستان میں اگر آپ سائنس میں دیکھیں، آپ میڈیکل میں دیکھیں، آپ انجینئرنگ میں دیکھیں، کوئی ایک بھی شعبہ جو ہے اس میں اٹھا کے دیکھیں، آپ کو جو ہے بہترین کریٹیو مائنڈ لوگ ملیں گے. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے کریٹیو مائنڈ ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی میں بہترین ذہن موجود ہیں، لیکن اس کا استعمال اس طرح سے نہیں ہو پا رہا جس طرح سے ہونا چاہیے؟ اس میں دیکھیں، جب آپ کے پاس کوئی ویژن نہیں ہوگا، آپ کے پاس پولیٹیکل ویژن جو ہے آپ کا کمزور ہوگا، تو آپ سسٹمیٹیکلی کمزور ہو جائیں گے. جب آپ سسٹمیٹیکلی کمزور ہوں گے تو بد انتظامی آئے گی، اور پھر یہ ساری باتیں جو وہ بعد میں آتی ہیں، ضمناً آتی ہیں کہ کرپشن ہو گئی، تعلیمی سہولیات نہیں ہیں، ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس کے لیے بنیاد طور پر آپ کو پولیٹیکل ویژن کلیئر کرنا پڑے گا.
ہمارے یہاں چونکہ ہمیں جمہوریت گفٹ میں دے دی گئی ہے. اب جمہوریت میں آپ اندازہ کریں کہ آپ نے بھی علماء کے اختلاف کی بھی بات کی. پولیٹیکلی مذہبی تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, لیکن پولیٹیکل جو ڈفرینسز ہیں وہ اس وجہ سے ہیں. وہ ایک پلیٹ فارم پہ اس لیے نہیں آ سک رہے کہ ان کو اپنی فالوئنگ کو دیکھنا ہے. جمہوریت میں ان کو اپنی فالوئنگ کو دیکھنا ہے, جس طرف اس کا رجحان ہوگا اس طرف ان کو جانا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. پھر جب قوم اس قدر یعنی ان کی فکری استعداد اور ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شعور کا لیول وہ ہوگا جو کہ ہمارا ہے ماشاءاللہ سے, تو آپ اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شعور ہماری نوجوان نسل کو کون دے گا؟ یہ بلا شبہ اہل علم اور اہل دانش کا کام ہے کہ وہ حکمت سے اللہ تعالیٰ کی بات کو سامنے رکھیں, اس امت کے کانسیپٹ کو سامنے رکھیں. آپ نے ایک اور بات کی کہ پولیٹیکل ویژن. اس وقت پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان میں نوجوان جو ہے وہ پولیٹکس میں بہت کم ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ ان سپیس نہیں ہے ان کو. ایک تو نوجوان جو ہے وہ, میرے نزدیک نوجوان جو ہے وہ روایتی اور گھسی پٹی سیاست اور اس قسم کے نظام سے وہ بیزار ہے اور تنگ ہے, اور اسی میں سے اسی نظام میں جا کر جو ہے وہ اس کو کوئی خیر نظر نہیں آ رہی, اس کو کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی. تو انہی نوجوان, یہی انسان جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہونے, ہم نے آگے بڑھنا ہے. بالکل یہی ہمارے پاس گولڈن موقع ہے کہ ایسے آخر دیکھیں ہیرے جو ہوتے ہیں وہ اکثر چھپے ہوئے ہوتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم جو اس طرح کے جو کریٹیو مائنڈ ہیں, جو ہیرے ہیں اپنے ملک کے اندر, ان کو آخر ہم کیوں ڈھونڈ کر جو ہے وہ پولیٹیکل لیول پر آگے لے کر نہیں آ رہے؟ آخر دیکھیں ابھی جو حکومت ہے, ایک حکومت آئے گی دوسری, آخر یہ ادلا بدلی تو ہوتی رہے گی. جو ایک کریٹیو مائنڈ ہے, جو ملک کو آگے لے کے جانے والے لوگ ہیں, دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سائلنٹ طور پہ کام کرتے ہیں, اور وہ بہت بڑی تعداد پاکستان میں ہے, اور بہت اچھے کریٹیو مائنڈ اور اچھی قیادت کرنے والے لوگ ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو سامنے لے کر آنا, اور ہماری نوجوان نسل یہ کام کر سکتی ہے, کریٹیو مائنڈ ڈھونڈ سکتی ہے, ان کو آگے لا سکتی ہے. اور ظاہری بات ہے کہ آگے جو آنے والا وقت ہے وہ بڑا کٹھن ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو نیشن کا ریہیبلیٹیشن پروسیس ہے یہ بہت صبر آزما کام ہے, اور اس میں میں تو سمجھتا ہوں کہ 1 صدی جتنا وقت بھی لگ سکتا ہے. کیونکہ جب کوئی قوم یا کوئی امت جو ہے وہ زوال پذیر ہوتی ہے تو وہ 1 آدھ دن میں نہیں ہوتی, بلکہ اس کے پیچھے بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے, اور وہ یہ سارا پروسیس جو ہے وہ گریجولی جو ہے وہ چل کے آیا ہوا ہوتا ہے, جس کا نتیجہ بالآخر زوال نکلتا ہے. تو اسی طریقے سے عروج کو بھی آپ کو بالکل گراس روٹ لیول سے نیچے سے شروع کرنا پڑے گا. گراس روٹ لیول سے اس طرح آپ نے بات کی کہ پولیٹیکل جو ہمارا سسٹم ہے اس میں نوجوان کیوں نہیں ہے, تو اس کی بھی وجہ یہی ہے. میں آپ کو جیسے عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں جو جمہوریت تحفے میں دی گئی ہے تو اس میں وہی روایتی سیاستدان اور وہی روایتی سیاست, کوئی پولیٹیکل کوئی ویژن نہیں ہے کوئی کہ ہم نے ایز اے قوم ایز اے امت اکٹھا ہونا ہے اور ایز اے جو ہے امت ہم نے آگے بڑھنا ہے. بلکہ آپ کو میں معذرت کے ساتھ کہوں کہ نالی گلی کی سیاست ہے اور کرپشن ہے جس کی وجہ سے, اور دیگر مسائل ہیں. تو نوجوانوں کی طرف کیسے کسی کی نظر جائے گی؟ وہ وہی روایتی سیاست جاری رکھتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں حافظ عثمان رفیق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پروفیسر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. آج کا ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ امت مسلمہ کا جو عروج ہے وہ کیسے ممکن ہے اور نوجوان نسل اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امت میں جو ایک عروج تھا, امت کا جو نوجوان نسل تھی جنہوں نے بڑی بڑی فتوحات کی, آخر وہی فتوحات, وہی رتبہ, وہی مقام کیسے ممکن ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح دن چڑھتا ہے پھر رات آتی ہے, رات کے بعد پھر دن چڑھتا ہے پھر رات آتی ہے, تو یہ جو شان سے زندگی گزارنا اور ایک امت کی شان ہوتی ہے, وہ جب تک اس کے جو اسباب ہیں وہ موجود رہیں تو وہ شان سے زندگی گزارتی رہتی ہے. لیکن چونکہ یہ دنیا ہے تو جب وہ اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ شان سے زندگی گزارنا ان کا ختم ہو جاتا ہے. یہی ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 10 صدیاں تقریباً مسلمانوں نے ایک شان سے گزارے ہیں,
اس کے اندر خلفاء کا زمانہ، اس کے اندر اس کے بعد کے خلفاء، اموی دور، عباسی دور، آپس میں قطر و غار تو ہوتا رہا، لیکن اس کے اندر جو تصنیفات تھیں علمی دور پر، علمی جو ہے ایک سائنسی علوم، علمی طور پر جو ان کا ایک ڈیولپمنٹ تھی، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر ٹیکنالوجی سکتا۔ کا استعمال کیا گیا تھا اور باقی سارے چیز۔ تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر ہم بات کریں پاکستان میں، پاکستان کے جو نوجوان ہیں، پوری امت کے جو نوجوان ہیں، ان کو اس وقت جو ہے وہ اپنا کردار کیسے ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا جو عروج ہے وہ دوبارہ واپس آ جائے؟ اچھا، اگر نوجوانوں کی بات ہے تو پھر دو تین چیزیں بہت ضروری ہیں۔ جب ایک قوم عروج پر جاتی ہے تو ان کے اندر چند خصائص آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان جو ہے اس قوم میں انڈیویجولی عیش و عشرت کا شکار ہو جاتا ہے۔ جن صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک امت کو، وہ ناپید ہو جاتی ہیں۔ تو وہ قوم جو ہے دوسروں کے اوپر سہارا لینے کی کوشش کرتی ہے، جس طرح ہمارے پاکستان اور پاکستان کے علاوہ اور بھی مسلم ممالک ہیں، وہ دوسروں کے سہارے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ بچ جائیں۔ تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی اسباب ہیں قوم کو گراتے ہیں۔ اگر اس سے اٹھنا ہے تو اس میں سب سے پہلے تو جو ہم نے دین کے اوپر چلنا چھوڑ دی ہے، وہ واپس ہمیں دین کو سمجھنا ہوگا۔ دین کو جب سمجھیں گے تو قرآن و سنت میں جو ہمارے ایک قوم کے زوال کے اسباب ہیں وہ بھی بیان ہیں۔ جب سمجھیں گے تو اس کے اندر جو ہے ترقی کے مواقع جو ہیں، ترقی کس طرح کرنی ہے، اس کے اسباب بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر جو انسان صحیح طریقے سے نہیں چلتا، جو اسلام کے اوپر نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں فرمایا ہے قرآن کریم میں، جس کا مفہوم ایسے ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا اسلام کی طرف اس کو رغبت دلا دیتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایسا اس کی مثال ہو جاتی ہے جس طرح ایک انسان اوپر چڑھنا شروع کر جاتا ہے، جتنا اوپر چڑھتا ہے اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ جی پروفیسر صاحب، ابھی چونکہ ہمارے پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ بالکل مختصر سا رہ گیا، تو آخر پہ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ابھی اس وقت ہماری جو نوجوان نسل ہے، پوری امت کی نوجوان نسل ہے، ان کو اپنا کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مختصراً سب سے پہلے اپنے دین کو پڑھیں، اپنے دین کو صحیح طرح سمجھے، اور صرف سمجھنا نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کریں۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے، پہلی بات تو سب سے اہم ہے، دوسری بات جو سائنسی علوم ہے ان کے اوپر توجہ دیں، اور جو دیندار طبقہ ہو وہ ہر فن کے اندر شامل ہو اور اس کو اسلام کے مطابق کرنے کی کوشش کی جائے۔ جی پروفیسر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ جی سعد صاحب، ابھی ہم آتے ہیں اپنے نوجوانوں کی طرف، کیونکہ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی معاشرے کا ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اور کسی بھی معاشرے میں جب انقلاب آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، تو ہم نوجوان نسل جو اس کا مرکزی کردار ہوتا ہے۔ تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو پوری امت کی جو نوجوان نسل ہے، جو نسل ہے، ظاہری بات ہے یہ ہمارا مستقبل ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگے قیادت سنبھالنی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ملک معاشرے کو آگے ترقی کی راہوں پر گامزن کرنا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کو ابھی اس وقت کیا ایسے جو اقتدام ہیں وہ کرنے چاہیے، اپنا کردار کیسے جو ہے وہ اس کو پیش کرنا چاہیے کہ ہم ترقی کی راہوں پہ مزید گامزن ہو جائیں؟
نوجوان نسل کو اصل میں آپ نے جیسے پہلے کہا تھا کہ بلا شبہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، صلاحیت کی کمی نہیں ہے. ان کو اصل میں جن لوگوں کے پاس پولیٹیکل ویژن ہے، جن لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہے کہ ہم غلط راستے پہ چل رہے ہیں اور تقسیم در تقسیم کا جو ہے ہمارے ہاں ایک فارمولہ چلایا جا رہا ہے جمہوریت کے نام پہ، پھر لبرلزم نے آ کے اس کو مزید تقویت دی ہے. تو اس خطرناک زہر کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کہیں ان کو جو بھی پلیٹ فارم مہیا ہو، میسر ہو، وہ اس پہ اس کے رد میں کام کریں اور اپنے جو اسلامک جو پولیٹیکل ویژن ہے اس کو کلیئر کریں. جب تک آپ یہ خطوط استوار نہیں کریں گے تو یہ جو صلاحیات ہیں یا جو ساری جو ہمارے پاس جو ایک ٹیلنٹ ہے، یہ جب تک یوٹیلائزیشن اس کی نہیں ہوگی تو یہ سارا ضائع جائے گا جیسے ابھی جا رہا ہے. جب آپ پولیٹیکل ویژن کلیئر کریں گے، قوم یکجا ہوگی، اکٹھی ہوگی تو وہ اچھی قیادت کو منتخب کرے گی. جب اچھی قیادت آئے گی تو پھر ہمارے جو انتظامی مسائل ہیں نا، جس میں ہم جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی سے بہت دور ہیں، یہ انتظامی ایشوز ہیں، یہ حکمرانوں کے ہاتھ میں یہ عوام کے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن چونکہ ہماری عوام کے ہاتھ میں حکمرانوں کا انتخاب ہے، بالکل دیکھیں یہ ہمارے پاس ابھی گولڈن موقع ہے. ابھی ہماری جو نوجوان نسل ہے اگر آپس میں اتحاد کر لے، اگر اس چیز کو سمجھ لیں، اپنا جو ایک ویژن ہے اس کو کلیئر کر لیں، تو آنے والے وقت میں بجائے جو ابھی یہی وہ جو گھسے پیٹے لوگ ایک جاتا ہے دوسرے، ان کے بجائے جو اچھی قیادت ہے یہ انہی نوجوانوں میں سے اٹھ کے اس کو آگے لا کر تو ہم جو ہے اس جھنجھٹ سے نکل سکتے ہیں، ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتے ہیں. آخر پہ میں چاہوں گا کہ آپ ہماری نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے وصال اردو کے پلیٹ فارم سے؟ کہ نوجوان نسل کو یہی پیغام ہے کہ آپ سب سے پہلے تو احیاء دین کا اپنا جو ہے مقصد بنا لیں، اور لبرلزم اور جو دیگر اس طرح کے ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی کے لیے جو اس کے خلاف جو ہتھیار ہیں ان کو پہچانیں اور ان کا رد کریں اپنی اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق، اور یکجا ہو جائیں. اور یکجا ہم یقیناً جو مسلمان ہیں وہ کتاب و سنت پہ ہی ہو سکتے ہیں. آپ کتاب و سنت پہ اکٹھے ہوں، احیاء دین کو اپنا شعار بنائیں اور پھر آگے چلیں، اتحاد اتفاق کا مظاہرہ کریں. اور جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، جو پولیٹیکل ڈیفرنسز ہیں، جو مذہبی اعتبار سے جن لوگوں کا رجحان مذہب کی طرف ہے یا جن کا سیاست کی طرف ہے، وہ سارے کے سارے اپنا جب ایک ویژن جو کلیئر کر لیں گے، اپنی ایک سمت معین کر لیں گے اور وہ یہ سوچ لیں گے کہ ہم نے اپنا جو ایجنڈا یا ہمارا جو ٹارگٹ ہے، ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ احیاء دین کا کام کیا جائے، تو وہ یقیناً ایک اتفاق و اتحاد کی شکل پیدا ہوگی. اس طرح اتحاد اور اتفاق کی جو فضا قائم ہوگی اور اس میں بالکل خیر ہوگا. جی اسحاق نواز صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور اس کے علاوہ پروفیسر ریحان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، حافظ عثمان رفیق صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور غلام نبی مدنی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو اپنی حالت بدلنے کا خیال. ناظرین، ہمیں چاہیے اس وقت کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہی ہمارے ملک کا مستقبل ہے. اپنی نوجوان نسل کو ان جو جدید تعلیم ہے، ٹیکنالوجی کی جو تعلیم ہے، اس کو جو ہے نوجوان نسل میں لانا چاہیے. اور اس کے علاوہ ہماری جو پولیٹکس ہے اس میں بھی نوجوان نسل کو آگے آنا چاہیے، بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، کیونکہ آپ آنے والا جو مستقبل ہو وہ آپ ہو. یہ اس طرح کی جو قیادت ہمیں جو مل رہی ہے، کافی لوگوں کو اختلاف ہے اور یہ اس کافی حد تک حقیقت بھی ہے، لیکن اب اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ کرپشن ہے، یہ ہے. اب حل کی طرف آنا چاہیے، اور اس کا حل یہی ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کو سیاست میں بھی آنا چاہیے، اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو سامنے لا کر ان کی قیادت میں جو ہے اپنے ملک اور قوم کی خدمت کرنی چاہیے. جی ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. ملیں گے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم.